بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حالیہ دنوں آزاد کشمیر میں ایک گاؤں کے اندر ایک واقعہ رونما ہوا۔ پولیس کی طرف سے ڈسٹرکٹ پولیس کی طرف سے فیس بک پر ایک پوسٹ شیئر ہوئی جس میں لکھا تھا کہ ایک ظالم باپ نے اپنی معصوم بیٹی کے پاؤں کے ناخن نکال دیے۔ بحثیں چلتی رہی، تکرار ہوتے رہے، لفظ سخت جملوں کا تبادلہ ہوتا رہا۔ آج خبر ملی ہے کہ عدالت نے اس کو باعزت بری کر دیا۔ اتنے ظالم باپ کو کیوں عدالت نے بری کیا؟ عدالت نے بچی کے پاؤں دیکھے تو صحیح سلامت تھے، تو عدالت نے اس کو بری کر دیا۔ لیکن پورے آزاد کشمیر میں جو اس کی جگ ہنسی بنی رہی، اس کے قیمتی ایام تھانے حوالات کے اندر بند رہے گزارے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ہر جگہ سے لعن طعن کے الفاظ استعمال کیے گئے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کی عزت نفس مجروح ہوئی، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کیا ڈسٹرکٹ پولیس پونچھ کو نہیں چاہیے تھا کہ وہ تحقیقات کر لیتی، وہ تفتیش کر لیتی، اس بچی کو ہی دیکھ لیتی ایف آئی آر کٹوانے سے پہلے، کاٹنے سے پہلے؟ لیکن پولیس نے ایسا نہیں کیا۔ حالانکہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی اس طرح کا مسئلہ بنتا ہے تو اس کا میڈیکل کروایا جاتا ہے، اس کے بعد اس کی ایف آئی آر کاٹی جاتی ہے، لیکن ایسا یہاں پر نہیں ہوا۔ اب جو اس کے اتنے قیمتی 7-8 دن گزرے ہیں، اس کا جواب کون دے گا؟ کیا کوئی عدالت اس کو وہ واپس دل لوٹا دے گا؟ کیا وہ باپ اپنی بیٹی سے نظریں ملا پائے گا؟ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کیا باپ گاؤں کے اندر دیگر لوگوں سے بات کر پائے گا؟ اگر نہیں کر پائے گا تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس ذمہ داری کا تعین کون کرے گا اور اس کو قبول کون کرے گا؟ اور اس کے وہ پچھلے دنوں کے مشکل ترین دن اس کو کون واپس لا کے دے گا؟ سوال تو اپنی جگہ پر کھڑے ہیں۔ ڈسٹرکٹ پولیس کی طرف سے ایک پوسٹ جاری ہوئی جس میں لکھا تھا کہ ایک باپ نے اپنی بیٹی کے پاؤں سے ناخن نکال دیے اور مزید تشدد کیا اور پولیس کی حراست میں۔ اسی اثناء میں یہ خبر واٹس ایپ کے گروپوں پر، فیس بک پیجز پر، ہر جگہ پر آگ کی طرح پھیل گئی۔ وہاں کے مقامی افراد نے بھی دلچسپی ظاہر کرتے ہوئے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے، کون ہے یہ لوگ، کیا یہ سچ ہے، حقیقت ہے یا نہیں ہے؟ تو ان کے ایک پڑوسی جنہوں نے اپنا وائس میسج میں یہ بتایا، آئیے انہی کی زبانی سنتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں۔ افسوس اس چیز کا ہے کہ انہوں نے بھی شاید تحقیقات نہیں کی، شاید معلومات گٹھی نہیں کی، شاید اتنی وہاں پر جا کر حالات اور واقعات کا جائزہ نہیں لیا، یا لیا بھی تو کیسا لیا۔ میں ابھی ان کا کلپ آپ کو سنانے لگا ہوں، لیکن جب یہ معاملہ ہوا اس کے بعد ایک دم سے ان کا یہ وائس میسج آگ کی طرح پھیل چکا۔ آئیے آپ بھی سن لیجئے کہ وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔ السلام علیکم جی، سنگولا اتحاد فورم محترم الطاف صاحب، یہ بندہ تھا ساڑی وارڈ دے بننا صوبیدار خیزرہ پر آتا قدر حسین۔ اس نے یہ بچی جڑا خدا اس نے بینوں نے جنگ تک انہیں نکلی گئی نہیں سی، انہیں مڑی گچھی آندی دے اس کی سمجھنا ہوا کہ میں تو کی شادی دے سہیں تھے، فی الحال تو اس پہ بچی دی کوئی 12-13 سال نہیں، وہ کڑی جڑا اس نے بچی نہ سی مننی، انہیں یہ کیتا کہ اس نے چھکی دے 2 نو کھڑے نے، اس تے باقی چھکنوں اس تے نہیں لکھتے۔ اس سے دوران اتنے جڑا پڑوس پر دے ڈاکٹر خلیل صاحب وہ میڈیا شیڈیا چ بھی رہے تھے، چیخو پکار ہوئی تو اس کی چھڑانے واسطہ ہو گئے تو انہیں کی ڈنڈ رولا کرے گا کڑیا نا جڑا والد سا قدر حسین۔
انہیں یہ کیا کہ اتنا ادھر ڈائریکٹ آئی جی کی دسنی مظفر آباد آئی جی اتنا ڈی آئی جی دا جڑا راولا کوٹ اس کی دسیا ڈی آئی جی ایس پی کی دسیا ایس پی ایس ایچ او کی دسیا ایس ایچ او موقع پر ایک تفتیشی دا ایک دو سپاہی بھیجے کہ اس بندے کی ہی نہیں اچھا جی وہ اس کی اتنا ہی نہیں گئے تھانے اس کی نہیں جدوں لگیا چھڑتا انہیں آیا جی میں کہہ رہا بھی اسلحہ بھی رکھا نہ کوئی پستول دو میگزینا دوبارہ انہیں گڈی بھیجی تو اس نے پستول بھی دے لے جڑا کہ میگزینا سے وہ بھی نہیں گئے کل اس نے ریمانڈ ہوا اس نے خلاف ایف آئی آر ہوئی نہیں یہ صورت حال تھی اس نے اچھا گو کہ جب پریشر آیا ڈاکٹر صاحب کی طرف سے ان کے بیٹے کی طرف سے کہ آپ نے جو ہے نا اس طرح کی بات کی ہے تو آپ کے پاس کیا ثبوت ہے یعنی یہ کلپ اس وقت تک آگ کی طرف پھیل چکا تھا تو انہوں نے بعد میں پھر معذرت کر لی انہوں نے کہا کہ جی میں معذرت چاہتا ہوں اور اس طرح نہیں ہوا تھا بلکہ اس طرح ہم دیکھ کے آئے ہیں تو بچی ٹھیک ہے تو مطلب آپ نے بغیر تحقیق کے اتنا بڑا الزام لگا دیا اور یہ پھر پوری لوگوں نے سنا ہر طرف سے پھر باتیں ہونے لگی تو مقصد یہ ہے کہ آپ کوئی بھی بات کریں کسی کو بھی کسی کی طرف بھی آپ انگلی اٹھائیں تو آپ کو پہلے تحقیق کرنی چاہیے پوری معلومات اکٹھی ہونی چاہیے اس کے بعد جو ہے نا آپ وہ پبلک میں آپ پر اگر کچھ کہتے بھی ہیں تو وہ بھی ایک طریقے کے ساتھ کہیں آپ نے تو بہت ساری چیزوں کو دیکھا ہے بہت ساری چیزوں کو آپ نے اچھالا ہے تو یہ اس طرح کا معاملہ ہے تو آج وہ الحمدللہ اللہ کا کرم ہے کہ وہ باعزت بری ہو چکے ہیں لیکن جو ان کے اوپر تکلیفیں گزری ہیں جن تکالیف سے وہ دو چار ہوئے ہیں جن حالات سے وہ دو چار ہوئے ہیں تو اس کا ذمہ دار کون ہے پھر تو یہ ساری چیزیں ہیں جن کو میرے خیال میں سمجھنے کی ضرورت ہے جن کو دیکھنے کی ضرورت ہے تو یہ اس چیز کے اوپر ہمیں زیادہ